الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب کی کتاب مقدس سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے فرقہ واریت، اس کے اسباب اور اس کے لیے تدارک۔ فرقہ واریت کیا چیز ہے، فرقہ واریت کے اسباب کیا ہیں، اور فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے فرقہ واریت، ایک ہے اختلاف رائے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اختلاف رائے یہ ایک خوبصورتی ہے، فرقہ واریت اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اختلاف رائے
ایک مشورے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے کہ جب بچی 9 کلاس میں جب پہنچ جاتے ہیں، ماں باپ پھر مشورے شروع کر دیتے ہیں کہ اس بچے کو کون سے سبجیکٹ میں تعلیم دلوایا جائے۔ کوئی کہتا ہے اس کو کمپیوٹر پڑھایا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو انجینئر بنایا جائے، اور اس حوالے سے کتابوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہیں سے اس کا راستہ متعین کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اختلاف رائے۔ اس میں ایک آدمی کہتا ہے کہ آج کل جدید دور ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اس کو کمپیوٹر کرایا جائے۔ دوسرا کہتا ہے کہ آج کل لوگ بیمار زیادہ ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، بایولوجی کا طالب علم بنایا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ انجینئر کی ضرورت ہے، اس کو انجینئر بنائے۔ یہ اختلاف رائے ہے۔ کوئی دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط کہتا ہے، اور وہ اپنی بات کے لیے دلیل ڈھونڈتا ہے کہ اس وجہ سے یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ یہ ہے اختلاف رائے۔ یا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کراچی کا سفر کرنا چاہتا ہوں، بس سے جاؤں، ٹرین سے جاؤں، ہوائی جہاز سے جاؤں، کس راستے سے جاؤں، اور ہر آدمی اپنا رائے دے۔ یہ ہے اختلاف رائے۔ ایک ہے فرقواریت۔ فرقواریت وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اختلاف رائے تنوع، اقسام، ویرائٹی۔ جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں کپڑے کے لیے تو دکاندار آپ چاہے یا نہ چاہے 10 قسم کے کپڑے آپ کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ آپ کہے بھی بس کرے، بس بہت ہو گیا، کہتے نہیں یہ بھی دیکھے، یہ بھی دیکھے، یہ بھی دیکھے، کہ کوئی تو اس کو پسند آ جائے۔ کوئی اس کو یہ نہیں کہتے کہ پاگل ہے، اس لیے کہ ویرائٹی دکھا رہا ہے۔ ایک چیز کو دیکھنے سے دوسری چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قیمتی ہے یا یہ قیمتی ہے۔ اگر ایک چیز ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، بے شک خوبصورت ترین چیز کیوں نہ ہو، بہترین کپڑا ہے، اس کا متبادل نہیں دیکھا، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اچھا کپڑا دکھایا، آپ کو کیا پتہ؟ جب دوسرا ہلکا کپڑا دیکھا تو آپ کہا ہاں یہ اچھا ہے، نرم ہے، ملام ہے، ہاتھ لگائے تو اس میں بر نہیں ہے، ہاتھ کے ساتھ چمٹتا نہیں ہے، بہت اچھا کپڑا ہے۔ دوسرے کے ساتھ ہاتھ لگائے تو پتہ چلتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں تنوع، ویرائٹی۔ ابھی دن ہے، سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ سورج کی روشنی ہمیں اس لیے نظر آ رہی ہے، ہمیں اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی ہم نے دیکھی ہے۔ اگر رات کی تاریکی ہم نہ دیکھتے تو ہمیں اس روشنی کا کوئی پتہ نہ چلتا۔ اگر ایک آدمی نے یہاں سے کراچی کا سفر بس میں کیا ہے، ٹرین میں کیا ہے، وہ جہاز میں سفر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں 2-3 گھنٹوں میں پہنچ گیا ہوں، 24 گھنٹے کے سفر سے بچ گیا ہوں، اس لیے کہ اس نے دونوں سفر دیکھے ہیں۔ یہ اختلاف رائے اس کو بولتے ہیں، تنوع بولتے ہیں۔ یہی اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے دن بھی پیدا کیا ہے، رات بھی بنا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے سب کو بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، میں نے آپ کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا، مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، کہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں،
کہ یہ عمر ہے فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عمر دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عمر تیسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سارے عمر ہیں لیکن مختلف قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں پہچان کے لیے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا، ہم اپنے ساتھ خاندان پیچھے لکھ دیتے ہیں، کس لیے لکھتے ہیں؟ فخر کے لیے، تکبر کے لیے، غرور کے لیے۔ یہ نہیں لکھنا چاہیے فخر کے لیے۔ ویسے خاندان تعارف کے لیے لکھے کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا، لیکن اگر کوئی فخر کی وجہ سے لکھتے تو غلط کرتا ہے، غرور کی وجہ سے لکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لکھتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے میں نے بنایا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، آپ میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے، وہ بہت عظیم الشان ہے، وہ بلند مرتبے والا ہے۔ یہ ہے تنوع، ویرائٹی، اقسام۔ دوسری طرف فرقہ واریت، فرقوں میں تقسیم ہونا، اور فرقوں میں اس حیثیت سے تقسیم ہونا کہ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہے، دوسرا فرقہ تیسرے کو کافر کہے، سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہے۔ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، چاہے وہ مذہبی طور پر ہو، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو۔ مذہبی طور پر تو ہمیں بہت جلدی نظر آ جاتے، کیونکہ مذہب میں ہم سارے ماہر ہوتے ہیں نا، بے شک ہمیں کچھ بھی نہیں آتا لیکن ہم بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ مذہبی مسئلہ کسی سے پوچھے تو سارے شروع ہو جاتے ہیں، طب کے حوالے سے کسی کو کوئی کہے تو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ مذہبی حوالہ ہے تو مذہب والے کو کہنے دو، طبی حوالہ ہے تو کسی طب والے کو کہنے دو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے ہاں متقی ہے، اللہ کے ہاں پرہیزگار ہے۔ تو یہ فرقہ واریت یہ عذاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، آپ کو تقسیم در تقسیم کر دے۔ یہ تقسیم در تقسیم صرف مذہب میں نہیں، سیاست میں بھی اگر اس لیول تک پہنچ جائے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے، ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑے، یہ عذاب ہے۔ یہ اللہ نے 7ویں پارے میں سورہ انعام میں فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، آپ سے اوپر سے عذاب لائے، آسمان سے عذاب نازل کر دے، وہ بارش کی صورت میں ہو، وہ طوفان کی صورت میں ہو، وہ زلزلے کی صورت میں، کسی اور صورت میں ہو، اور من تحت ارجلکم، زمین سے ہو۔ یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں۔ فرمایا او یلبسکم شیعا، یا آپ کو جماعتیں بنا دیں، فرقے بنا دیں۔ او یلبسکم شیعا، فرمایا ویذیق بعضکم بأس بعض، آپ کو ایک دوسرے کے ہاتھوں سے عذاب کا مزہ چکھا دے، وہ اس کو قتل کرے، یہ اس کو قتل کرے، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے، چاہے وہ مذہبی طور پر ہو یا لسانی طور پر ہو یا سیاسی طور پر ہو۔ کہیں لسانیت شروع ہو جاتی ہے، کہیں مذہبی فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے، کہیں سیاسی فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے، اور قتل و غارت گیری میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اختلاف جو فرقہ واریت کی صورت میں ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے، کیسے شروع ہوا ہے؟ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک جماعت میں تھے، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا فاختلفوا کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔ یہ جو آیت تلاوت کی یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہاں پر فاختلفوا نہیں ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن آپس میں ایک دوسرے کے لیے تفسیر ہے۔ وہاں فرمایا فاختلفوا، لوگوں نے اختلاف کیا۔
جب اختلاف کیا فرمایا فبعث اللہ النبیین، اللہ نے اختلاف دور کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے ہے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہے، اس فرقہ واریت کو، اس تقسیم در تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ کے پیغمبر ان کا کام مبشرین خوشخبری دینا تھا، وہ منذرین اور انہوں نے ڈرانا تھا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو خوشخبری دے کہ لوگوں میری اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، آپ کے لیے جنت ہے، آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، میری نافرمانی کریں گے تو پھر جنت کے بجائے جہنم ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تھی، فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے حق کے ساتھ ان کے ساتھ کتابیں نازل کر دی، مختلف کتابیں اللہ نے نازل کی، فرمایا یہ کتابیں کس لیے آئی ہیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان باتوں میں جن باتوں میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اختلاف دنیا میں جب شروع ہوتا ہے تو اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ یہ جو اختلاف سے مراد فرقہ واریت ہے، اختلاف رائے نہیں، فرقہ واریت کی بات، اختلاف جب بھی میں بھی ذکر کرتا ہوں تو یہ اس کا مراد فرقہ واریت ہے۔ جب یہ فرقہ واریت شروع ہو جائے، اس کے شروعات کے وجوہات کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا جو وجہ ہے وہ حسد ہے، حسد، کسی کے ساتھ حسد کرنا، کسی کو برداشت نہ کرنا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ علم کی صورت میں ہے، وہ کسی فن کی صورت میں ہے، کوئی بھی دنیا میں، وہ کسی تجارتی لیول پر ہو، عدم برداشت جس کو بولتے ہیں حسد۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، بہت اچھا پڑھاتا ہے، اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے، محنت اس نے کی ہے اور بہترین پڑھاتا ہے، دوسرے ٹیچر اس کو دے کر ان کے دل میں حسد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا اچھا پڑھاتا ہے، یہ بچے اس سے مطمئن ہیں، اسٹوڈنٹ مطمئن ہے، ان کے ماں باپ مطمئن ہیں، یہ کیوں اس کی عزت کرتے ہیں، میری عزت کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ حسد شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فرقہ واریت کا، اختلاف کا وہ سبب بن جاتا ہے، اس سے حسد کرتے ہیں کہ لوگ اس کی عزت نہ کریں، میری عزت کریں۔ اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اچھی چیزیں دے رہا ہے، لوگ کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، تو اس کے گاہک بڑھ جاتے ہیں، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آگے چلا گیا، اس سے حسد شروع کر دیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں جو اہل کتاب تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب پڑھے لکھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی جانتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات سے بھی واقف تھے، سب کچھ جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں مانا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے، فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس معجزات آئے، ان کے پاس حضور کی نشانیاں آئی، انہوں نے حضور کو پہچانا، انہوں نے قرآن کو پہچانا، انہوں نے قبلے کو پہچانا، انہوں نے حضور کے معجزات دیکھے، سب کچھ دیکھ لیا، لیکن حضور کو نہیں مانا، باوجود علم کے، باوجود سمجھ کے، باوجود کتاب پڑھنے کے نہیں مانا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا بغیم بینہم، یہ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اس وجہ سے حضور کی رسالت کا انکار کر دیا، اندر سے مانتے تھے، اندر سے مانتے تھے، ان کو پتہ تھا، خوب پتہ تھا، یہاں تک کہ سورہ بقرہ جو
دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس پیج میں آخری لائنوں میں ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ جن لوگوں میں نے تورات، انجیل، آسمانی کتابیں دی ہیں، وہ میں نے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اتنی پہچان ہے، اتنی نشانیوں سے واقف ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ یہ جو ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اناد ہے، حسد ہے، یہ فساد کا ذریعہ ہے، یہ فساد کا ذریعہ ہے۔ اہل کتاب باوجود علم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے انکار کر گئے کہ اپنے بیٹوں جیسے پہچانتے، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو بھی پہچانتا ہے، ایسے نبی کی نشانیاں پہچان چکے تھے، لیکن ہٹ درمی و ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ یہ فرقہ واریت کے اسباب ہے۔ اور اگر ایک علاقے میں ایک عالم اللہ اور رسول کا بیان کرے، دوسرا عالم اس کی مخالفت شروع کرے، تو پھر بھی وہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ اختلاف اس طرح کرنا چاہیے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ جائے، کچھ خود سمجھے، کچھ دوسرے کو سمجھائے۔ یہ جو تنوع ہے، اختلاف رائے ہے، وہ تو رحمت ہے، وہ تو آسانی کا ایک ذریعہ ہے، وہ تو سمجھنے سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ کام ہم کیسے کریں، اس راستے پر کیسے جائیں۔ لیکن اگر ہٹ درمی آ جائے تو پھر بائی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہٹ درمی اور حسد یہ چیزیں آ جائے تو پھر باپ کو بھی برداشت کوئی نہیں کرتا، پھر بیٹوں کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ فرقہ واریت اس کے اسباب یہی اسباب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، حسد ہے، چودراہٹ ہے، حب جا، اپنا منصب، کہ میں تو بڑے منصب پر ہوں، اس منصب کی وجہ سے میں اس کی بات کیوں مانوں؟ جو اللہ کے پیغمبر آتے تھے، لوگ کو بیان کرتے تھے، تو وہ آگے سے لوگ یہی کہتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی بات کی، تو وہاں پر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا نا کہ اللہ کو آپ ہی مل گئے، یہ پیغمبری آپ کو مل گئی۔ مکے والوں نے کہا کہ اللہ کو آپ ہی پیغمبر مل گئے۔ یہ 25ویں پارے میں سورہ زخرف کی آیت ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ ان بڑی بڑی بستیوں میں اللہ کو آپ ہی مل گئے، یہ قرآن کسی اور پر کیوں نہیں اترا؟ اس لیے یہ لوگ یعنی حب جا، اپنے منصب میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا سردار ابی بن سلول، وہ کیوں مخالف ہوا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ہجرت سے پہلے اس کو سردار مدینہ کا بنایا جا رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے، اس کی سرداری، اس کی چودراہٹ ادھر رہ گئی، تو وہ منافق ہو گیا اور اس نے اندر سے منافقت شروع کر دی۔ اس لیے کہ حب جا، اپنے آپ کو خود پسندی جس کو بولتا ہے، اپنے خود پسندی میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بات میں، ہر عمل میں بس میں ہی سب کچھ ہوں، نہیں، اپنے آپ کو عاجزی ملا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ اگر کوئی ظلم ہو جائے تو اللہ کے حوالے کرے۔ فرقہ واریت اس کے اسباب، اس کا تدارک یہی ہے کہ علماء جو بھی اختلاف کرتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ جائے۔ وہ لوگ جو ان علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فہم و تفہیم کرے اور اچھی بات ایک دوسرے تک پہنچائے، تاکہ معاشرے میں اچائی بن جائے، اختلافات ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھے۔ اور برداشت کرنا یہ اللہ کی بھی صفت ہے، ان اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ صبر کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حب جا، جس منصب پر بھی ہے اس کو
اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ہر کسی پر برتر سمجھنا اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر عاجزی ڈالنی چاہیے، اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کہ سارے اختلافات یہ فرقہ واریت کیسے ختم ہوں گے، اس کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو سب سے بڑا آلہ ہے، سب سے بڑے جو کام کی چیز ہے وہ اللہ نے بتا دیا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو۔ قرآن پر آج بھی سارے لوگ متفق ہو جائے، سارے لوگ متحد ہو جائے، سارے علماء یہ صرف قرآن سکھائے، جو قرآن میں اللہ نے جو کچھ بتائے وہی بتائے، اس سے آگے پیچھے اپنی تفسیرات نہ کرے، جو اللہ نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکے کے جاہلوں میں انقلاب لایا تھا، وہی انقلاب آج بھی برپا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا، ہم ناظرہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم برکت کے لیے ناظرہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد کتنے لوگ بیٹھتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ پہلے آ کر تلاوت کرتے ہیں، درس قرآن میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سیکھے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس میں غور و فکر کرے، یہ اللہ نے غور و فکر کے لیے نازل کیا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہم فیسیں بھی دیتے ہیں، گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، تکلیف بھی کرتے ہیں، محنت اور مشقت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فی سبیل اللہ مفت قرآن کی تعلیم کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ فرقہ واریت، یہ دہشتگردی، اس کے ختم ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا آلہ وہ قرآن مقدس ہے۔ قرآن سے جڑے تو یہ اتفاق ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔